بار دیگر بھی مل کے صلوات تلاوت کر دیجئے خاندان اسم محمد اللہ اللہ اکبر یا رسول یا رسول یا علی مشکلم بمشعل حیدری زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد بے شمار اللہم صلی علی محمد معصوم فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ آپ کے دل نرم ہو جائیں تو کثرت سے محمد والے محمد پہ درود تلاوت کیا کرو صلی علی محمد والے محمد بواسطہ شدید معصوم کا فرمان میں نے پڑھا ہے کہ دل نرم ہو جائیں اگر آپ صلوات پڑھیں سبھی نے درود پڑھا ہے میں چیک کرتا ہوں کہ کس کا دل نرم ہوا ہے یا نہیں تھوڑا جو پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہو سکے مہربانی کریں گے سبھی بھی مل کے والے محمد معجل فرجہم نیاز بیگ کا مجمع بابا جی ہو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں بے مجلس میں سرکار آ کے پیچھے بیٹھیں یا آگے بیٹھیں یہاں سے عزاداری کو ایک فروغ ملا ہے بھائی آور یہ پاکستان میں جو ہے اس کو لکھنؤ کا درجہ ہے عزاداری مظلوم کربلا نیاز بیگ ثانی لکھنؤ کے نام سے پہچانا جاتا ہے تو جو حاجتیں آپ لے کے آئے ہیں مالک آپ کی حاجتیں قبول فرمائیں اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص بانی مجلس راجہ فقیر صاحب کے بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے بانیان کے وسعت رزق کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے بادشاہ کے ظہور کے لیے ایک مل کے چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت کر دیجیے گا محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين مل کے صلوات تلاوت کریے گا خاندان اسم محمد والے محمد مالک آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے مالک آپ کے رزق معرفت میں اضافہ فرمائے مالک آپ کے رزق ولایت میں اضافہ فرمائے مالک آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے مالک جن کے پاس گھر نہیں انہیں اپنے گھر نصیب فرمائے مالک جن کے پاس اولاد نہیں ذکر کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے مالک اللہ جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے تمنا مالک بار بار پوری فرمائے مالک اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد وارث حقیقی امام زمن بادشاہ کا ظہور جلدی فرمائے تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے ایک مل کے صلوات کا سہارا دے دیجئے گا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ توجہ ہے جی بات سن کے بالکل بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات کرنی تو عزت مآب سامعین یہ میرے گھر سے کم نہیں نیاز بیگ کی وہ دھرتی ہے کہ جس دھرتی پہ نوکریاں دے کے میں نے آل محمد کے گھر کا خود کو گداگر منوایا
حیدری آئے۔ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کا معیار سماعت ہے کہ جس کے بھروسے پہ ہر بندے کو دل کرتا ہے کہ میں اس دھرتی میں آ کے نوکری دوں۔ تو چونکہ مہینہ ہے ربیع الاول کا، پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اسی اللہم صلی اللہ ایسے نہیں جس طرح آل محمد لائے کے صلوات، ایک بلند صلوات تلاوت کر دیجئے گا۔ محمد آل محمد۔ ابھی تمہید میں ہوں، ایک سفر ہے جو میں نے آپ کے سامنے کرنا ہے، اپنے لیے اور آپ کے لیے آل محمد کے دروازے سے خیرات میں نے مانگنی۔ عزت مآب سامعین، اللہ نے جو میں نے آپ کے سامنے آئے مجیدہ تلاوت کی ہے، اس میں اپنے محبوب کو، اس میں اپنے حبیب کو، اس آیت میں کالی کملی والے کو، اس آیت میں کائنات میں سب سے بڑے رحمت للعالمین کو، بولیے گا اگر بات سمجھ آئے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے کائنات کے پیدا ہونے کے سبب کو، اس آیت میں علی جیسے بادشاہ کے بھی مولا کو، اس آیت میں جناب سیدہ بسم اللہ حیدری سیدات النساء العالمین کے بابا کو، اس آیت میں امام حسن و حسین بادشاہ کی نانے کو کائنات میں بھیجنے کا مقصد بتایا۔ بولیں گے اگر بات سمجھ آئے تو۔ ویسے بابا افتخار شدید بابا جی، اب ممبر تھا ممبر حسین، اب کچھ کم ظرف لوگوں نے اسے سٹیج بنانا شروع کر دیا۔ جسے بات سمجھ آئے گی وہ بندہ میرے ساتھ بولے گا۔ یہ قبر حسین ہے، یہاں پہ 2 نمبری کرنے والا آل محمد کے دربار سے لے کر اللہ کی عدالت تک لانتی ہوتا ہے۔ جس بندے کو بندوں پہ یقین ہو، حسین کی کریمی پہ نہ یقین ہو، اس بندے کا فقہ جعفریہ کے ساتھ میں سب بھائی واسطہ ہی کوئی نہیں۔ اگر بندہ سچے من سے حسین کی کریمی کو تسلیم کرے نا، تو پھر زمین پہ رہ کے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ میں پیچھے بزرگ احباب کے عزت والے اپنے بھائیوں کے بزرگوں کے لیے ایک لفظ کہتا ہوں۔ بابا اصغر شاہ جی آپ دعا فرمائیں گے، اللہ آپ کو اپنے حصار ولایت میں رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ عزتوں سے نوازے۔ میں نے بات کی ہے، ایک جگہ پہ بات کی تو ایک اہل سنت بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، مجھ نے کہا تم لوگ بھی عجیب ہو، مومنین کو فرشتوں سے افضل کہہ دیتے ہو۔ میں نے کہا یہ ہماری بات نہیں، ابن حدید معتزلی سے بندے نے پوچھا تھا کہ شیعہ نے حیدر کرار مومنین کرام کی عزت کیا ہے؟ جو بندہ کھاتا علی کا ہے نا پھر نہ بولا، پھر اس کا اپنا مقدر ہے۔ بابا باقر زنی ممبر کی تقدس کی قسم، علم عباس کے جلال کی قسم ہے، اگر میں غلط بیانی کروں، میں اللہ کا مجرم ہوں، میں محمد کا مجرم ہوں، میں علی کا مجرم ہوں، میں زہرا کا مجرم ہوں، میں حسن کا مجرم ہوں، میں سیدہ کے بیٹوں کا مجرم ہوں۔ اتنی بڑی بد دعا دے کے بات کر رہا ہوں، غلط بیانی کروں، آل محمد کو دشمن ہو، لیکن جس بندے کو یقین نہ آئے اتنی بڑی بد دعا کے بعد پھر جاتے ہوئے وہ اپنا شجرہ نصب ابتسام رضوی کو بتا کے جائے۔ ابن حدید معتزلی نے یہی بات کی تھی کہ شیعہ نے حیدر کرار جو مومنین ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ کعبے سے بات سمجھ آئے تو بولنا۔ بندہ اٹھا، شاگرد تھا، اس نے کہا تو نے کہا ہے علی کا ماننے والا، علی کا نوکر، علی کا شیعہ کعبے سے افضل ہوتا ہے، کیوں؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کعبے میں علی 3 دن رہا ہے، مومن کے دل میں علی ساری زندگی رہا۔ سلامتی جی ہاں، سلامت رہے، سلامت رہے، شاد و آباد جی ہاں، حسین کی ماں سلامت جی ہاں، شاد و آباد رہے جی ہاں جی ہاں۔ یا علی کعبے میں بادشاہ رہے 3 دن، بسم اللہ، مومن کے دل میں بابا جی ساری زندگی رہے۔ اسی وجہ سے ابن حدید معتزلی کو کہنا پڑا، حق
حق ہوتا ہی وہ ہے جو دشمن کے منہ سے نکل آتا ہے۔ بے شک، اور یہ بھی مسلمانوں کی خلیفہ سے روایت تھی، خلیفہ ہے دوم سے، وہ کہتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ نار۔ اور مولا سے بندے نے پوچھا مولا جہنم میں کون جائے گا؟ مولا فرماتے ہیں جو جہنم میں جانا چاہتا ہے میرے دادا علی کا بغض دل میں رکھ لے۔ بولے اگر بات سمجھ آئی ہے حسین کے عزاداروں کو۔ عزت میں آپ سامنے چلیں بابا جی، خدا کی عزت کی قسم نیاز بیگ نہ ہوتا، عزتوں والے مجمع نہ ہوتا تو میں بات نہ کرتا۔ کعبے کو سجدہ ہوا ہے، کعبے کوئی سجدہ ہوتا ہے نا، یا کوئی دوسری طرف رخ کر کے سجدہ کرے تو وہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ ہے کعبے کو۔ اور مولوی کے بعد اور بھی بابا جی کہتے جی غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ میں نے کہا ملا جی علی وہ حقیقت ہے، وہ اٹل بادشاہ ہے جو کسی ملوانے کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایک بندے نے آگے کہا تھا یا علی آپ بندوں کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ مولا نے کہا خبردار ہمارا تعاقب مت کرنا ورنہ عقلیں زائل ہو جائیں گی، ورنہ بندے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو مولوی صاحبان کہتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ میں نے کہا اگر غیر اللہ کو سجدہ حرام ہوتا تو اللہ نے آدم کو سجدہ کیوں کروایا تھا؟ آدم کو سجدہ ہوا جو اللہ نے قرآن میں جسے بات سمجھ آئے وہ بندہ بولے دوسرے بندے کو چھٹی ہے۔ آدم کو سجدہ ہوا، اب آدم کو سجدہ نہیں ہوا۔ قرآن پڑھیے گا، اللہ کہتا ہے جب میں نے آدم کو خلق کیا نفختہ من روحی، میں نے آدم میں اپنی روح ڈالی۔ آدم میں اللہ کہتا ہے نفختہ من روحی، میں نے آدم میں اپنی روح ڈالی تو آدم کو سجدہ ہوا۔ یاد رکھنا علی کعبے میں نہیں تھے آئے تو کعبے کو سجدہ نہیں تھا ہوتا۔ جیسے علی کعبے میں آئے اللہ رب العزت نے کہا حبیب جلدی کر کعبے کی طرف رک کر کعبے کو سجدہ کر، اور دشمن علی اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ میں نے مرشد علی کو دھمکا ہے عاشقان حیدر قرار کا میں ادنا شمکیل ہوتے ہوئے تمہیں عقیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ۔ آپ قرآن سر پہ رکھ اور پوچھنا محمد سے روح اللہ کون ہے؟ بندے نے پوچھا روح اللہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کہتے روح اللہ ہے میرا بھائی علی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی ابن ابی طالب۔ تو ملا یاد رکھنا علی آدم میں آئے تو آدم کو سجدہ، علی کعبے میں آئے تو کعبے کو۔ جی ہے سلامت رہے۔ بسم اللہ بابا جی۔ اب بات سماعت فرمائیں۔ اب تو مکرو ملوانے بھی ماننا شروع ہو گئے، ان کو بھی صحیح بابا جی یہ بات ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ جس کی سانسوں کی وجہ میرا مرشد علی ہے نا، اس بندے کے لیے فکر۔ آپ تو ملوانے بھی کہنے لگ پڑے ہیں ہماری بندگی علی کے لیے ہے، علی کی بندگی اللہ کے لیے ہے۔ میرا خیال بات نہیں پہنچی، میرا بات ہماری بندگی ہے مرشد علی کے لیے، مرشد علی کی بندگی ہے۔ بولے ایک بار بالکل بالکل آرام سے، ابھی بڑا سفر ہے مجھے، ایک فہرست ہے مولا کی عزتوں کی جو آپ کے سامنے بیان کر۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو حبیب کو بھیجنے کا مقصد بتایا، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، اللہ کہتا ہے میں نے امیین کی طرف رسول بھیجا۔ کن کی طرف؟ بالکل داد داد بے شک نہ دینا، اس منبر کی قسم ہے اگر میں کبھی داد کے لیے پڑھتا ہوں تو میں آل محمد کا مجرم ہوں۔ جب بھی آتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اس سے بڑی قسم کوئی نہیں، کیونکہ منبر پہ آنے کے تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ مالک درجات بلند کرے میرے استاد محترم شہید علامہ ناصر عباس صاحب، ان کا جملہ آپ کے حوالے کہتا ہے، وہ کہتا ہے ملوانے نے، چونکہ امی کا ترجمہ ہے ان پڑھ،
تو ملا نے یاور بھائی ترجمہ کر دیا بھی نبی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امی بھیجا۔ دیکھیں جو فضائل محمد مصطفیٰ پہ داد نہیں نہ دے سکتا، پھر اس کو حق نہیں بھی وہ یا علی پہ داد دے، اس بندے کو حق نہیں بے وہ یا علی پہ داد دے۔ میں بات کرنے لگا ہوں بابا جی خصوصی آپ سادات بیٹھے ہوئے، دعا چاہیے آپ کی۔ مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے ملک ماجد صاحب بندوں کو ابھی تک نبی سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے۔ ملوانہ کہتا ہے جی اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے آ کے کہا اقرا پڑھ، اور آگے سے معاذ اللہ نبی نے کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، اس وجہ سے ملا کہہ دیتا ہے نبی ان پڑھ تھا۔ جب اللہ محمد کا کھاتا سر اٹھانا، مجھے ولایت امیر کی قسم ہے بندوں کو نبی سمجھ میں آیا ہی نہیں۔ ملا پہ اللہ لعنت کرے، یہ اسے ان پڑھ کہہ رہا ہے جو خود کو مدینہ العلم کہتا ہے۔ بولے اگر بات سمجھ آئیے تو جو بسم اللہ بابا جی 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 نہیں آئے اسلام بھیا جی مولوی اسے ان پڑھ کہہ رہا ہے جو خود کو کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ راجہ برادران نے بلایا مجھے یہاں پہ، اشتہار چھپا، کوئی بندہ اشتہار لے کے بابا جی آ جاتا ہے ان کے پاس، کہتا جی ابتسام رضوی کو کیوں بلایا ہے؟ وہ تو ہے ہی جاہل۔ آگے سے وہ پوچھیں گے کیوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کہے اس وجہ سے کہ جیسے ہی میں نے اشتہار پہ نام پڑھا، میں نے اشتہار لیا اور نیاز بیگ کے سکولوں میں چلا گیا۔ میں نے جا کے پوچھا کہ ہاں یہاں پڑھتا رہے، انہوں نے کہا یہ تو یہاں آیا ہی نہیں، تو اس وجہ سے مجھے پتا چل گیا بھی یہ جاہل ہے۔ آگے سے وہ اتنا ضرور کہیں گے جاہل وہ نہیں تو ہے۔ کیوں 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 بات سمجھ آئے تو بولنا وہ نیاز بیگ کا تھوڑی ہے، وہ تو شرک پور کا ہے۔ اگر اس کا علم پتہ کرنا ہے تو شرک پور کے جا کے سکول سے چیک کر، کالج سے چیک کر، اور میرے نبی کو مکے مدینے کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر ان پڑھ کہنے والوں ابو جہل کی اولادوں، وہ مکے مدینے کا تھا کب؟ اگر علم مصطفیٰ پوچھنا ہے تو عرش سے پوچھو۔ بولنا حضور ہاتھ اٹھے جو علی کی ولا کا اسیر بیٹھا ہے، حسین کی اماں سلامت رکھے نا ہاتھوں کو مل کے حیدری۔ اگر اللہ اکبر یا رسول اگر علم مصطفیٰ پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھو۔ بندے پوچھو جی میں بابا جی لاکھ بار رہا تھا، وہ مکے مدینے کے تھے کہاں؟ وہ آئے تھے عرش سے۔ اب عرش پہ جانا چاہے تو پھر ملک الموت سے ملاقات کرنی پڑتی ہے۔ تم مر بھی جائے گا تمہیں مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ دیکھیے مصطفیٰ سمجھ میں آئے تو پھر مرتضیٰ اگلی جگہ ہے۔ زینے ہیں نا پہلے اللہ، ویسے ہم پہ اعتراض بھی کرتے ہیں جی آپ علی علی کرتے ہیں، محمد محمد کیوں نہیں کرتے؟ آپ علی علی محمد محمد کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اگر کوئی بندہ کسی سے پوچھے بھی تو کتنا پڑھا ہے، آگے سے وہ کہ میں ایم اے کیے ہوئے، اور یہاں پر بھئی آگے سے بندہ پوچھے اچھا تو آپ نے میٹرک نہیں کیا؟ ابھی آرام سے میں نے سفر کرنا ہے جتنا وقت ہے، بڑی تفصیلی گفتگو ہے رسول اللہ کی ذات، ٹھیک ہے جی۔ کیا کہا کہ تم میٹرک نہیں پڑھا؟ پھر وہ پوچھ رہے اچھا تو بی اے نہیں کیا، ایف اے نہیں کیا؟ وہ کہے گا تو بھائی جاہل ہے، میں نے تمہیں ایم اے کہہ دیا ہے، اس کا مطلب ہے میں پرائمری بھی پاس ہوں، مڈل بھی پاس ہوں، میٹرک بھی پاس ہوں، ایف اے بی اے، یہ سارا میں نے تمہیں بتا دیا اسی لفظ میں، کیونکہ ڈگری بتائی جاتی ہے آخری،
اور کائنات کے رسول سے پوچھا گیا بھی یا رسول اللہ علم کی آخری ڈگری کیا ہے؟ تو کہا علی ولی اللہ ہے۔ اگر بات سمجھ آئے گی تو نیاز بیگ کا گرد و نواح کا مجمع میرا ساتھ دے۔ مجھے ولایت امیر المومنین کی قسم ہے، ہم علی علی کرتے ہی اس وجہ سے ہے کہ جب ہم علی علی کرتے ہیں تو ہمیں بتانا نہیں پڑتا کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، محمد کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو نبی کو پہچانو، جب نبی سمجھ میں آئیں گے تو پھر مرشد علی سمجھ میں آئیں گے۔ اور نبی کس بندے کو سمجھ آ سکتے ہیں؟ جس کو اللہ نے معرفت عطا کی۔ بندے نے پوچھا مولا معرفت کسے حاصل ہوتی؟ فرمایا اللہ جسے علی کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ بابا بس جلدی جلدی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں باتیں، زیادہ داد نہیں دینی آپ نے اور زور پہ داد نہیں دینی تھی، لفظوں پہ داد دینی۔ کیا کہا؟ جس سے علی بادشاہ کی محبت اللہ عطا کر دیتا ہے نا، اسے اللہ معرفت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اچھا تو بادشاہ رسول اللہ کو پہچان کیوں نہیں سکتے؟ کسی نے میرے مرشد علی کے چوتھا مانا، کسی نے پہلا مانا۔ بابا جی ڈر مجھے آتا ہی نہیں، کیونکہ ڈرتا ہوں تو آل محمد سے یا ان کے خالق سے، کیونکہ رزق جنہوں نے دینا ہے ڈر بھی انہی کا ہے۔ دوسرے بندے کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ میں پھر بات کرنے لگا ہوں، پتہ ہے مصطفیٰ کو چوتھا کون، مرتضیٰ کو چوتھا کون مانتا ہے اور پہلا کون مانتا ہے؟ جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، اس نے نبی کے جانے کے بعد اپنے جیسے کو منبر پہ بٹھایا۔ نا 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 نا، بندوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے۔ مجھے نہیں پتا کسے بات سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ جس بندے کو بات سمجھ آئی ہے، جس نے نبی کو نور من نور اللہ سمجھا، اس بندے نے اپنے محمد مصطفیٰ نبی کو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد نبی کی جگہ پہ امیر المومنین کو بٹھایا۔ اور بادشاہ کس بندے کو سمجھ آئے ہیں؟ صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھا محمد ہے کیسے، محمد ہے کیسے۔ میں پھر بات کر رہا ہوں، صحابہ کو بھی نہیں پتا تھا محمد کی اصلی شان کیا ہے، محمد کی اصلی عزت کیا ہے، محمد کی اصلی رفعت کیا ہے، مصطفیٰ کی اصلی بلندی کیا ہے۔ بندوں کو پتہ ہی نہیں تھا نبی کی آنکھیں کیسی ہیں، نبی کا چہرہ کیسا ہے، نبی کے رخسار کیسے ہے، نبی چلتے کیسے ہیں، نبی اٹھتے کیسے ہیں، نبی بیٹھتے کیسے ہیں۔ نیاز بیگ کا مجمع ابتسام رضوی کو اٹھ کے داد دے، حق ادا نہیں بیٹھ کے جتنی دعا کر سکتے کرنا۔ اگر صحابہ کو پتا ہوتا بابا جی تو جب ایک وفد آیا تھا یمن سے، اس نے آگے پہلے سے پوچھا بتاؤ محمد کی آنکھیں کیسی، بتاؤ محمد کے کان کیسے، بتاؤ محمد کے بال کیسے، بتاؤ محمد کے چہرہ۔ نہ پہلا بتا سکا، نہ دوسرا بتا سکا، نہ تیسرا بتا سکا۔ جب علی کے پاس آئے گا بتاؤ محمد کیسے، وجہ اللہ سے اپنی زلفوں کو ہٹایا اور ان بندوں کے سامنے وجہ اللہ کو کر کے کہا ایسے تھے محمد۔ بولنا بولنا اگر بات سلامتی سلامتی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہاں بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ بسم اللہ۔ عشق علی کو سلام میرا جی، خدا کی عزت کی قسم ہے بابا جی، میرا مرشد ہر کسی کا مقدر ہی نہیں ہے،
ہر بندے کو معرفت مرتضی نصیب ہی نہیں. توجہ ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے. بولیں پیچھے والوں کے ہاتھ کبھی کبھی ہل جانے چاہیے, بے شک زیادہ نہ بولیں. مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو پھر پہلے توحید پہ آؤ. اور بابا جی آج تک مجھے ملوانے کی سمجھ نہیں آئی, اور آنی بھی کوئی نہیں. جسے اپنی سمجھ نہ آئی ہو وہ دوسروں کو کب سمجھ میں آئے. ماننے پہ آئے نا, ماننے پہ آئے. اب توجہ کرنا, ماننے پہ آئے نا تو مولوی یہ مان لیتے ہیں جس نے اللہ کے چہرے کی زیارت کرنی ہو وہ صبح کی نماز پڑھ کے ماں باپ کا چہرہ دیکھے. میرا خیال ہے اب بابا جی اب ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا, جو بندوں کے ابھی ہاتھ نہیں اٹھے. ماننے پہ آئے تو اماں ابا کو اللہ کی زیارت مان لیتے, نہ ماننے پہ آئے تو وجہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. وجہ اللہ ہر کسی کو سمجھ میں کیا فرمایا, ایسے تھے محمد. محمد کیسے, علی جیسے, اور علی کیسے, عین اللہ, وجہ اللہ, جم اللہ, حسن اللہ, اسد اللہ, ذل اللہ. پتہ ہے میں نے یہ بات کیوں کی آستہ بابا جی, اب شکلیں جو ہے وہ مسکراتی مجھے نظر آنی چاہیے. ذل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا سایہ. اللہ کا بولیں گے ایک بار, اللہ کا, اس کا سایہ یہ ہے. اسی وجہ سے تو ان کا سایہ نہیں. میرا خیال ہے بات بولنے والی تھی اگر بات اللہ کا یہ آئے. اب میں دلیل دوں ولایت علی کی. بابا جی یہ اللہ کا سایہ. بابا جی آپ 3 سادات سے مجھے اب اس لفظ پہ دعا چاہیے. سیدوں سے ہی دعائیں لینی چاہیے اور انہی کے دروازے پہ جھکنا چاہیے, اور سیدوں کو بھی سید بننا چاہیے کہ سیدوں والا کردار بتانا چاہیے. پتہ تو لگے نا کہ مصطفیٰ کے ساتھ نسبت کیسی. تو توجہ فرمائیے, عزت مآب سامعین, ولایت امیر کی قسم ہے, یہ بات میں بڑے ادب و احترام سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے. ذل اللہ ہے اللہ کا, بولیں حیران نہیں ہونا, سایہ. سائے کی فطرت ہوتی ہے میسم بھائی. اگر بندہ ہو نیاز بیگ میں تو سایہ, نیاز بیگ میں. بندہ کمالیے چلا جائے تو سب سایہ بھی ساتھ, ٹھیک ہے. بابا جی تریڈے والی چلا جائے, شرکور میں چلا جائے, جہاں بندہ وہاں پہ لوگ کتنی دعا داد نہیں, کتنی دعا سے دے سکتے ہو. علی کے نوکر, علی ہے اللہ کا سایہ, تو عبادت سے علی کو سوچ کے نکالنا. جہاں سایہ نہ ہو وہاں پہ بندہ نہیں ہوتا, اور جہاں سے اللہ چلا جائے وہاں سے علی بھی چلا جاتا, اور جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے سارے بولیں گے. بس آپ نے بابا جی اختتامی مراحل کی طرف چلتے ہیں. پہلے نبی کو پہچان. ایک آیت ملا جی نے پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل انما انا بشر مثلکم, کہ نبی نے کہہ دیا میں تم جیسا بشر ہوں. کیوں کہا؟ اب جتنے سارا میرا ایمان ہے معرفت والے بہن, یہاں پہ بے معرفت ہے, کوئی جرت ہی نہیں وہ آ جائے, کیونکہ آ بھی جائے تو وہ اندر سے نہیں آتا, ٹھیک ہے, وہ باہر سے آتا ہے. کیوں نبی نے خود کو بشر کہا؟ مجھے جلالیوں والے کے علموں کی قسم ہے, اب جو بندہ نہیں بولا مجھے ولایت امیر کی قسم اس بندے پہ دکھ لگے گا. آل محمد خود کو بشر کہتے ہی تب ہے جب اللہ کی توحید خطرے میں آ جاتی ہے.
بولیے گا بولیے گا، جب اللہ کی توحید خطرے میں آ جائے، جب اللہ کی توحید ملک ماجد صاحب خطرے میں آ جائے، تنویر بھیا جی ولایت کی قسم، جب اللہ کی توحید خطرے میں کب آئی، جب کافر آئے آگے اللہ کے نبی سے کہنے لگے آپ سچے نبی نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ معجزہ عطا کرتا ہے، مجھ سے معجزہ مانگو، اگر میں دوں گا تو پھر نبی ماننا، اگر معجزہ نہ دے سکوں تو نبی نہ ماننا۔ بندے نے کہا اچھا اگر آپ نبی ہیں، وہ سامنے درخت ہے، اگر نبی ہے اسے بلائے، مجھے علم عباس کی قسم علامہ ہاشم بہرانی صاحب کی کتاب کا لفظ میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، نبی نے اشارہ کیا، درخت نے جڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیا، جیسے ہی جڑوں کو سمیٹنا شروع کیا نا، ان میں ایک بابا جی تھے، ایک بڑھا تھا، وہ کہتا ہے مان گیا یہ آپ نے کیا ہے، لیکن یہ معجزہ نہیں ہے، یہ ہے جادو، اور آپ بڑے جادوگر ہیں، زمین پہ جادو چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، اگر آپ نبی ہیں تو پھر چاند کو ٹکڑے کرے۔ نبی نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جیسے ہی چاند دو ٹکڑے ہوا نا، انہوں نے کہا انت الساحر الحاشمی، آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، ایسے نہیں مانیں گے، ہمارا قافلہ مال تجارت کے لیے گیا ہے، جب وہ آئے گا اپنے قافلے والوں سے پوچھیں گے کیا چاند وہاں ٹوٹا تھا، ممبر کی قسم ہے، قافلہ آیا، سب سے پہلے بڑھا گیا، جا کے کہتا ہے بتاؤ کیا وہاں چاند ٹوٹا تھا، وہ کہتا ہے بڈھے چپ کر جا، تو چاند ٹوٹنے کی بات کرتا ہے، ہم نے تو ٹوٹتا ہوا بھی دیکھا۔ سلامتی بھائی، حسین بادشاہ یہ آئے، تو چاند ٹوٹنے کی بات کر، ہم نے تو جڑتا ہوا بھی دیکھا۔ اب لفظ آ گیا جس کی خاطر میں نے کہا توجہ کری، جب بندوں کو پتہ لگ گیا نا بھی چاند ٹوٹا تھا، اب بندوں کو پک ہو گیا بھی جو چاند توڑ دے وہ بندہ نہیں، وہ اللہ ہے۔ اسی وجہ سے بندے مرشد علی کو اللہ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ بندوں کے ذہنوں میں یہی ہے جو مردہ اٹھائے وہ اللہ۔ ہم پہ اعتراض نہ کر، اپنا عقیدہ توحید بلند کر۔ انہوں نے جب کہا نا کہ اللہ ہے، تب نبی نے کہا میں اللہ نہیں، تم جیسا بولو بشر ہو۔ چلو ایک اور بات آ گئی تھی، توجہ ہے نا سر، داد بے شک نہ دینے، توجہ کریے۔ مرشد علی نے جب اپنے ناخن کے پشت کے ساتھ در خیبر اڑایا تھا، ادھر خیبر اڑا نا، تو جو بادشاہ کے ساتھ گئے تھے نا، مالک درجات بلند کرے شہید علامہ ناصر عباس صاحب کے، وہ کہتے میں ہر مجلس میں ان کے بلندی درجات کی خاطر یہ لفظ ضرور کہتا ہوں۔ وہ سکھ کے 4 مصرے سناتے تھے، وہ کہتے دار خیبر اڑایا، ایک اتن وگایا، تھلے اج بھی نہیں، تھلے اج بھی، بولے تھلے اج بھی نہیں آیا۔ مولا نے جیسے اڑایا نا تو بندوں کے ذہنوں میں تھا بھی اسے تو کھولتے ہیں 40 بندے، 40 بندے جس دروازے کو کھولتے ہوں، جو اسے ناخن کی پشت کے ساتھ ہوا میں لہرا دے، اڑا دے، وہ بندہ تو نہیں، توجہ حضور، وہ بندہ نہیں، اللہ ہے۔ اب کون ہے آل محمد؟ پیچھے چلے جائیں، اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، میں نے محمد کو خلق کیا، بولیں گے اگر بات سمجھ آئی، میں نے مرشد علی کو خلق کر دی۔ تو اب ان بندوں کے ذہنوں میں بھی آ گیا، ابھی جسے 40 بندے کھولتے تھے، جو ہوا میں اڑا دے وہ بندہ نہیں، وہ اللہ ہے۔ اللہ سمجھ کے چل پڑے مرتضیٰ کی طرف، جیسے ہی پہنچے نا، توجہ ہر بندہ نہیں بولے گا، توجہ جیسے پہنچے نا،
میرے مرشد علی کی کچہری لگی ہوئی تھی، ایسے کچھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اب جب بیٹھے ہوئے تھے نا تو اوپر سے وہ بندے بھی 40 بندے اکٹھے ہو کے آ گئے. جیسے ہی آگے بیٹھے نا، امام وہ نہیں ہوتا جسے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئیں. امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کے ہر سوال کا جواب جانتا ہو. ٹھیک ہے، توجہ کریے گا. جیسے آئے نا، میرے مرشد علی نے ان کے ذہنوں سے سوال پڑھا، پہلے ہی جانتے تھے امام ہے. جیسے آئے، مولا کے ہاتھ میں ہے جو کی روٹی سوکھی ہوئی، اسے توڑ رہے ہیں. ایسے توڑتے ہیں وہ ٹوٹتی نہیں. اتنی دیر میں وہ بندے سمجھ کے آئے تھے اللہ مولا امیر کائنات نے کہا سلمان پیالے میں پانی دینا بڑی سخت ہے، ٹوٹتی نہیں. میرا خیال ہے ہاتھ نہیں اٹھا بندوں کا. بڑی سخت ہے، ٹوٹتی بھیا جی ٹوٹتی نہیں. مولا نے بھگویا اسے، بعد میں توڑا. وہ ذہنوں میں سوچ میں پڑ گئے. تب اس نے خیبر کا دار اڑایا. اب روٹی نہیں توڑ سکتا، یہ اللہ نہیں. جیسے جانے لگے مرشد علی نے پوچھا کیسے آئے تھے؟ توجہ بھیا. کہتے جی بس آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے. بندے واپس گئے. علی نے سر سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. توحید کا اقرار کر کے منیر عباس پھر آسمان کی طرف منہ کر کے میرے مرشد علی نے کہا پروردگارا گواہ رہنا. علی نے خود کو گھٹا کے تو اللہ کو بڑھایا. حیدریہ. تو جی آخری بات اور اسی پہ میرا سلام. آخری بات رسول اللہ کے حوالے سے. بندے مصطفیٰ کو سمجھیں تو مرتضیٰ سمجھ میں آئے. بات آخری 2 منٹ سے پہلے فضائل کا اختتام ہو. پہلے مصطفیٰ کو سمجھیں، اب بے شک داد نہ دینا. پھر مرتضیٰ کو سمجھیں. بابا جی دعا فرمائیں گے سر. مصطفیٰ کیا ہے خود رسول اللہ فرماتے ہیں. اور بابا جی یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مرشد علی کو کندھوں پہ کھڑا کر کے کہا تھا نا بت توڑے. اب مولوی صاحبان چکروں میں پڑ گئے جی نبی کا بتوں تک ہاتھ نہیں تھا جاتا، جس کے چاند تک ہاتھ چلا جاتا ہے، بتوں تک نہیں جاتا. اب وجہ کیا تھی؟ ہاتھ پہنچ جاتا. بلکہ بابا جی میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، ایک سید اٹھا، اس نے کہا ابتسام رضوی صاحب آج کے بعد یہ کہنا ہے نبی بت کو کہہ دیتے نا تو وہ خود نیچے آ جاتا. بھئی اگر بات سمجھ آئے تو پھر بولنا ہے. میں نے پہلے کہا جو بندہ نبی پہ نہیں بول سکتا پھر اسے مرشد علی پہ بولنے کا حق نہیں، کیونکہ علی کے بھی مرشد کا نام ہے مصطفیٰ. کہ جی توجہ ایسے عزت میں آپ سامعین بات ختم ہو. میرے کندھوں پہ آئے، ساتھ وہ مرشد علی ہے جو اشارہ کرے تو تلوار خود ہی گردنیں کاٹنا شروع کر دے. ایک مرتبہ کا یا علی میرے کندھوں پہ آؤ. بس بات ختم ہوگی. کندھوں پہ آؤ. میں ولایت کا ایک نقطہ دے کے آپ کے حق میں دعا کرنے لگا. میرے کندھوں پہ آؤ. اہل سنت کا رائٹر وہ کہتا ہے مصطفیٰ کا مرتضیٰ کو کندھوں پہ کھڑا کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. بندے نے اٹھ کے سوال کیا مسئلہ کیا تھا؟ اس نے کہا مسئلہ بہت بڑا تھا کیونکہ نبی نے بابا جی 4 حدیثیں پڑھی تھی. 4 بولے ایک بار حدیثیں پڑھی تھی. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرشد علی نہ آتے تو وہ حدیثیں سچ نہ ہوتی. کون سی؟ فرمایا رسول فرماتے ہیں کہ میں دیا ہوں علی لو ہے. میں ملک ماجد صاحب میں دیا ہوں علی بولے ایک بار لو ہے. میں دعا ہوں علی اثر ہے. میں شجر ہوں علی ثمر ہے.
اب میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو علی کھا کے چپ کرتا ہے۔ پھر مصطفیٰ نے فرمایا میں بدن ہوں، علی سر ہے، اس وجہ سے کندھوں پہ بٹھایا، کیونکہ نبی نے چاروں حدیثوں میں سچ کرنا تھا۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ محمد نے کہا میں دیا ہوں علی اللہ ہے۔ میسم بھائی بابا کی قرآن کی عزت کی قسم ہے، دیا نیچے ہوتا ہے، لا اوپر ہوتی ہے، شجر نیچے ہوتا ہے، ثمر اوپر ہوتا ہے، دعا نیچے ہوتی ہے، اثر اوپر ہوتا ہے، بدن نیچے ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے۔ میں آسان کروں، محمد کا بدن ہے محمد الرسول اللہ، محمد کا سر ہے علی جن ولی اللہ، محمد کا سر ہے علی جن ولی اللہ۔ محمد سے علی کو سوچ کے جدا کرنا، تو سر کو بدن سے جدا کرے گا تو قاتل محمد بن جائے۔ تو قاتل قاتل محمد بن جائے گا۔ پہلے تجھ پہ بڑے قتل کے الزام ہیں، تو نے کربلا میں حسین کے اکبر کو برچھی ماری، اجرکم من السیدہ، اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ تھا۔ بڑے ادب و احترام سے دو چار باتیں کرنی ہے تاکہ بندے کی ہائے نکلے، میرا آپ کا اور بانیان کا مقصد پورا ہو جائے۔ ایک عظیم عزادار تھے جن کی رکھی ہوئی تاریخ پہ آپ ذکر شبیر میں آئے۔ عزاداری مظلوم کربلا کا بندوں کو پتہ قبر میں پتہ چلے گا، کیونکہ مولا شبیر فرماتے ہیں کہ تم میرے غم میں روتے ہو نا، میں 3 مقام پہ تمہارے ساتھ رہوں، جب ملک الموت آئے گا میں تب بھی تمہاری سفارش کروں، جب تم قبر میں جاؤ گی میں تب بھی تمہارے سرانے ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں جب اعمال تولے جائیں گے نا، اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جس کی ہائے نہ نکلے، مولا فرماتے ہیں جب بندے کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم ہوں گی نا، تو میں ایک ثواب رکھوں گا۔ کون سا ثواب؟ اللہ کرے ہر ماتمی کی ہائے نکل جائے، بن مولا حسین فرماتے تب میں جا کے کہوں گا یہ میرے اکبر کی برسی کو روتا رہا، اجرکم من السیدہ، اللہ ہائے قبول فرمائے، کسی غم میں ہائے نہ کروائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، محمد کی شکلوں والا بیٹا، بسم اللہ۔ بھگو صاحب عظیم عزادار ہیں، وہ کہتے ہیں اکبر کو نہیں، جب مولا علی اکبر کو سوار کرانے لگے نا، ایسے رقابیں پکڑی ہیں، رو کے کہتا ہے بابا، علی اکبر بادشاہ کہتے ہیں بابا آپ مجھے نہ سوار کرائیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، اور آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ پتہ ہے شبیر مولا نے کیا کہا؟ کہا اکبر آج تجھے اکبر نہیں نانا محمد سمجھ کے سوار کرا۔ اجرکم من اللہ، بڑی روحانیت والی مجلس پہ، اللہ تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے۔ آپ وہ کون ہیں جو جناب زہرا کی دعا ہے؟ عزاداران امام مظلوم کربلا، 18 سال کا تھا علی اکبر، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ 18 سال کا علی اکبر، جب علی اکبر بادشاہ دنیا میں آئے نا، ہر کوئی مبارک دینے آیا ہے، شبیر کے حصے کی بہن عالیہ شریکت الحسین نہیں آئی، بڑا پیار تھا مولا شبیر کو اپنی بہن سے، اگر ایک لمحہ نہ دیکھتے تو شبیر بے تحاشا روتے۔ اب جب علی اکبر کی ہر کوئی مبارک دیتا ہے نا، شبیر کے چہرے سے آنسو جب گرے نا، کہ جلدی کر عباس پتہ کر کے میری بہن عالیہ کیوں نہیں آئی، ہائے کرنا عزاداروں۔ یہ کتاب کی روایت ہے، اگرچہ میں اسے تسلیم نہیں بھی کرتا، لیکن رونے کے لیے بندوں کے لیے ایک سطر کافی ہے۔ آئیے نا جب بی بی
تو آ کے دروازے پہ رک گئی، اس جگہ پہ رکی جہاں پہ آ کے فرشتے بھی رکتے ہیں. آ کے رک کے بی بی نے ایسے کنڈی کو پکڑا. شبیر جلدی سے آ کے کہا لیا بہن ابھی شبیر اجڑا نہیں. بھئی امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی. ابھی کربلا تو نہیں، ابھی مدینہ ہے. اور شبیر کو اللہ نے مصطفیٰ کی شکل میں لپیٹ دی. مانگنا اب جو شبیر کے علی اکبر کے ماتمیوں میری طرف دیکھنا، نہ ماتم کر سکو تو نگاہیں جھکانا. ایسے اشارہ کیا بی بی نے. جب کہا نا مولا نے مانگنا کچھ، اشارہ کر کے کہتی ہے شبیر دے سکتا ہے تو اکبر دے دے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. اللہ ہے قبول فرمائے، دے سکتا ہے تو اکبر دے دے. جتنے علی اکبر کے ماتمیوں نے ایسے شبیر نے بی بی لیلہ کی طرف دیکھا. بی بی لیلہ نے خود اٹھا کے ایسے اکبر شفیقۃ الحسین کو دیا. اب دیکھ جیسے بی بی نے اکبر کو سینے سے لگایا نا، میرے مرشد حسین رو کے کہتے عالیہ بہن ایک شبیر سوال کرے. ہاں شبیر کرنا سوال کل لے جا، لیکن کل کو ضرورت پڑ گئی تو دوگی طرف کے کہتی ہے بچپن میں لے جا رہی ہوں جب برچھی کے قابل ہو جائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاتھ سینے پہ آئے ہر عزادار کا. عزاداران نے امام مظلوم کربلا بی بی لے گئی، برکے میں پالتی رہی علی اکبر کو. ارمان تو اسی بات کا ہے نا، جن کے مرد برکوں میں رہتے تھے ان بیبیوں کو شرابی سے بولنا پڑ گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. 2 منٹ گن کے اور پڑھنا ہے عزادارہ نے. امام مظلوم کربلا اب جب آخری وقت آیا کربلا میں، کربلا کا میدان آیا، 10 محرم کا دن آیا. سب سے پہلے شبیر نے اکبر کو میدان کی طرف بھیجنا تھا. اکبر نے کئی مرتبہ اجازت مانگی. شبیر کہتے نہیں تو میری نانے کی شکلوں والا ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا بار بار جب کہا نا امتحان تھا مرشد حسین کا، آخر کار شبیر بادشاہ نے اکبر کو تیار کیا. پہلی مرتبہ بیویوں نے کہا واہ محمدہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. کوئی کہتی واہ علیہ. عزادار اکبر چلنے لگا. اکبر کا گھوڑا چلانا. مرشد حسین نے کہا اکبر ایک مرتبہ مڑ گیا. ہر بندہ جو اکبر کا ماتمی بن کے آئے ہائے کرنا. اکبر گھوڑے سے اترا. پتہ شبیر نے کیا کہا؟ شبیر کہتے اکبر سینے سے کپڑا ہٹا، میں تیرا سینہ چومنا چاہتا ہوں. کئی مرتبہ چومنا. اکبر کہتے ہیں بابا بار بار میرا سینہ کیوں چومتے ہیں؟ رو کے کہتے جب آخری وقت میں آؤں گا تیرے سینے میں برچھی لگی ہوگی. عزاداران امام مظلوم کربلا جب آخری وقت میں میرا بادشاہ علی اکبر چلا نا، ادھر سے اکبر چلا، سارے بھی تو نہیں آخری بات، ادھر سے اکبر چلا، ادھر سے شبیر چلے. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، شبیر تیز چلے. اکبر کا گھوڑا بھاگا، شبیر کا پاؤں اٹھا زمین پہ گرے. کوئی ٹوٹی پسلیوں والی بی بی تھی جو روز کے کہتی تھی اکبر اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، مڑ کے دیکھ میرا حسین گر گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہائے کرو جتنے عزادار علی اکبر کے ماتمی ہو. آخری لفظ کہنے عزاداران امام مظلوم کربلا جب شبیر کے بیٹے کو برچھی لگی نا، میں غلط بیان نہیں کروں، میں آل محمد کا مجرم ہوں. شبیر نے رو دیا اکبر مجھے آواز دے، مجھے نظر کچھ نہیں آتا. ایک حرامی سے پوچھا تو نے میرے اکبر کو دیکھا؟ کتا کہتا ادھر جا. شبیر ادھر چلے. اس نے شبیر کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے مرشد حسین کو تماچا مارا. شبیر آخری وقت میں جب اکبر کی لاش پہ پہنچے، اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کیا. کہا اکبر ہمیشہ 2 ہاتھوں سے سلام کرتا تھا. کہتا ہے ظالم نے برچھی ماری ہے، دیکھنا چاہتا ہے حسین کا صبر. ایسے نبیوں نے آخری وقت میں کربلا کا میدان چھوڑنا چاہا. آخری وقت
وقت میں حسین کی اماں نے کہا میں نعت علی پڑھتی ہوں تو پرچی کا پھل قید عزادارو شبیر نے پرچی کہتی اکیلی پرچی نہیں الجھ کر علی اکبر کا کلیجہ